اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ سورۃ آل عمران۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدثنا محمد بن سلمۃ المرادی حدثنا عبداللہ بن وہب عن حیات و سعید بن ابی ایوب وغیرہما عن کعب بن علقمۃ عن عبد الرحمن بن جبیر عن عبداللہ بن عمرو بن العاص انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرا ثم صلوا اللہ لی الوسیلۃ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد اللہ وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسیلۃ حلت له الشفاعۃ۔ انسان جہاں بہت سی صلاحیتیں اور استعدادیں اور طاقتیں دے کر دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہاں اس کی کمزوری بھی بڑی واضح طور پر موجود ہے۔ اپنی بے پناہ طاقتوں اور صلاحیتوں کے باوجود اس کی کمزوریاں، اس کی غلطیاں، اس کے ایسے پہلو جو اس کو نیچے کی طرف کھینچتے ہیں صاف نظر آتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے خلق الانسان ضعیفا، کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اس کمزوری کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ انسان اس کو اپنی گناہوں کے لیے، اپنے نامناسب باتوں کے لیے بہانہ بنا لے۔ جب کسی انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ ضعیف پیدا کیا گیا ہے، تو ساتھ ہی اس کو طاقت اور قوت کے سب سے بڑے، سب سے اہم، سب سے ضروری اور سب سے عظیم ماخذ کی طرف، سورس کی طرف توجہ ہونی لازمی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق ہر انسان اپنی کوشش اور جد و جہد سے پیدا نہیں کر سکتا۔ کوشش اور جد و جہد بہرحال انسان کا فرض ہے، لیکن جس طرح دنیا میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ مادی کاموں کے لیے بھی، دنیاوی کاموں کے لیے بھی وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، ذرائع کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح اس سے بڑھ کر روحانی عالم میں وسائل اور ذرائع کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق قائم کرنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ انسان اپنی کوشش اور جد و جہد سے، اپنے زور بازو سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا، مگر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کی شفقت ہے کہ اس نے انسانیت کو ایسے وسائل دیے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک عظیم الشان زبردست وسیلہ دیا ہے، جس کے اتباع کر کے، جس کے نمونے پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق حاصل کر سکتا ہے، اور وہ وسیلہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک۔ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے اس میں حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو خوب کھولا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وسیلہ ایک مقام ہے، جنت کا بلند ترین، اہم ترین، اعلیٰ ترین مقام ہے، جس پر صرف ایک انسان پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فرمایا انہا منزلۃ فی الجنت، وسیلہ جنت میں ایک منزل ہے، ایک مقام ہے، لا تنبغی لعبد من عباد اللہ، بندوں کے لیے سوائے ایک بندے کے کسی کے لیے وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا کسی کو۔ ہاں، ساری انسانیت میں سے، ساری دنیا میں سے صرف ایک انسان کو وہ مقام ملے گا،
اور حضور نے فرمایا وہ ارجو انا ہوا کہ وہ اس مقام پر فائز ہونے والا جو ساری انسانیت کے درمیان اور الوہیت کے بارگاہ الوہیت کے درمیان وسیلے کی حیثیت رکھتا ہے، اس مقام پر میں فائز ہوں گا۔ فمن سأل لی الوسیلۃ حلت لہ الشفاعۃ، تو جو شخص میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرتا ہے اور یہ طلب کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام حاصل ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کو ہی یہ مقام حاصل ہے، تو فرمایا حلت لہ شفاعت۔ شفاعت کہتے ہیں دو طرفہ تعلقات کو۔ شفیع کو ایک تعلق انسانیت سے ہوتا ہے، اس کی ہمدردی ہوتی ہے، اس سے پیار ہوتا ہے، اس کی تکالیف پر وہ خود دکھ محسوس کرتا ہے۔ دوسرا شفیع کو اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق، مضبوط تعلق، گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص میرے لیے وسیلہ طلب کرے گا اس شخص کو میری شفاعت کا استحقاق حاصل ہو جائے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک طرف تعلق خدا تعالیٰ سے اتنا بلند ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ اور کوئی انسان اس مقام پر نہیں پہنچ سکا۔ چنانچہ سورۃ نجم میں قرآن شریف میں یہی مضمون ہے کہ حضور قاب قوسین کے مقام پر فائز ہیں۔ دوسری طرف حضور کو انسانیت سے جتنی ہمدردی تھی، جتنی محبت تھی، جتنا احساس تھا انسانیت کے دکھوں کا، اتنا کسی اور شخص کو نہیں۔ تو فرمایا کہ جو شخص میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت جو ہے خدا تعالیٰ کے حضور جائز ہو جاتی ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو سورۃ نجم میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کا صحیح تصور پیش کیا اور شفاعت کے متعلق جو توہمات تھے ان کو دور کیا۔ بعض لوگوں میں شفاعت کے متعلق یہ خیال ہے کہ جو مرضی کرتے رہو اور شفاعت کے ذریعے بخشش ہو جائے گی۔ یہ تصور سورۃ نجم کی ان آیات کے بالکل خلاف ہے، جس میں شفاعت کے ذکر کے بعد فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ انسانی کوشش، انسانی جدوجہد، انسانی محنت، انسان کی پاکیزگی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق قائم نہیں ہو سکتا جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن انسان نہ پکڑے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ہر ایک شخص کو خود بخود خدا سے ملاقات کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس کے واسطے واسطے کی ضرورت ہے، اور وہ واسطہ قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس واسطے جو آپ کو چھوڑتا ہے وہ کبھی مامراد نہ ہوگا۔ انسان تو دراصل بندہ یعنی غلام ہے۔ غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک جو حکم کرے اسے قبول کرے۔ اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ ان کے غلام ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں خدا فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ اس جگہ بندوں سے مراد غلام ہی ہیں، نہ کہ مخلوق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو، اللہم صلی اللہ، آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، سب حکموں پر کاربند رہو، جیسا کہ حکم ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی اگر تم خدا سے پیار کرنا چاہتے ہو تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے فرمانبردار بن جاؤ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں فنا ہو جاؤ، تب خدا تم سے محبت کرے گا۔ اللہم صلی اللہ۔